الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ کریم کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر خطبات جمعہ کی تعداد 56 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہاں پر پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہجرت کی اجازت دے دی. میں تھوڑا سا پیچھے ربط کے لیے آپ کو لے آتا ہوں. جب مسلمان پے در پے ہجرت کے لیے یثرب چلے گئے تو قریش مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح یہ ہوتا رہا اور یہ لوگ یثرب کے اندر اپنا قلعہ بنا لیں، اپنی فوجی چھاونی قائم کر لیں، تو ہماری اجتماعی معیشت جو ہے وہ زد میں آ جائے گی اور مسلمان بھاری ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے بت پرستی والے عقیدے کے اوپر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے دار الندوہ کے اندر مشورہ بلایا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اب اس شخص کا خاتمہ کر دینا چاہیے. تو ابو جہل کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا گیا دار الندوہ میں کہ قریشی خاندان کے ہر خاندان کا ایک جنگجو نوجوان رات کو محاصرہ کر لے حضور کے گھر کا
اور پھر صبح ہوتے ہی ہر ایک یک بارگی تلوار کا حملہ کر کے محمد کا خاتمہ کر دے معاذ اللہ. تو بنی عبد مناف جو آپ کا قبیلہ ہے وہ قصاص نہیں لے سکے گا، کیونکہ اس قتل میں تمام قبائل کے لوگ شامل ہوں گے، تو مجبوراً معاملہ دیت کے اوپر آئے گا، خون بہا کے اوپر آئے گا، تو ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے. تو اس بات کے اوپر فائنل ہو گیا. یہ دن کے پہلے حصے میں یہ مشورہ ہوا اور اسی وقت یہ بات طے کر دی گئی کہ آج رات ہی اس کام کو نمٹانا ہے. یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں اور ادھر جبریل امین نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سازش کی اطلاع دے دی اور آپ کو ہجرت کے بارے میں جبریل امین نے اللہ کی جانب سے اجازت کا ذکر فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو جناب جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جائے گا. کس نے بتایا؟ اس بات کو یاد رکھنا ہے. تو اس کے بعد عین دوپہر کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچے، اور یہ دوپہر کے وقت جانا خلاف معمول تھا. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی ہجرت کی اطلاع دی کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ ساتھ کس نے جانا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ آپ نے جانا ہے، جبریل نے مجھے بتایا. تو ابو بکر خوشی سے رونے لگ گئے. پھر پورا ہجرت کا پلان تیار ہوا. 3-4 ماہ سے ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں خرید کر پال رکھی تھی اسی ہجرت کے سفر کے لیے، جس کا تذکرہ میں کر چکا سارا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک آدمی عبداللہ بن عریقت جو مسلمان نہیں تھا اس کو مزدوری پر لیا، اجرت پر لیا کہ ہم فلاں غار کے اندر ہوں گے، 3 دن کے بعد تو نے یہ اونٹنیاں لے کر اس غار کے اوپر آ جانا ہے. وہ بااعتماد تھا. تو عبداللہ بن عریقت وہاں سے آیا. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کافر کو مزدور رکھنا، ملازم رکھنا بشرطے کہ بااعتماد ہو تو ایک مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن مسلمان کو کافر کا ملازم بننا، کافر کو اپنا آقا بنانا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کے ذمے عبداللہ بن ابی بکر کے ذمے یہ خدمت لگائی کہ تو نے یہاں رہنا ہے اور قریش مکہ کی جاسوسی کرنی ہے اور رات کو ہمیں غار کے اندر اطلاع دینی ہے. ادھر عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، ان کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے یہ حکم جاری کیا کہ تو نے رات کے وقت اس غار کے اندر آ جانا ہے بکریوں کو لے کر اور ہمیں تازہ دودھ پلانا ہے. یہ پورا ہجرت کا پروگرام بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. ادھر ابو بکر صدیق یہ سارا پلان کر رہے ہیں. یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی. اب اس سے آگے چل رہے ہیں. رات جب آئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ علی یہ سبز ہرزرمی چادر لے کر میرے بستر کے اوپر تو نے سو جانا ہے، اور اہل مکہ کی جتنی امانتیں میرے پاس ہیں ان امانتوں کو واپس کر کے مدینے میں میرے پاس آ جانا، اور تجھے میرے بستر کے اوپر دشمن کی جانب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی.
تو امام الانبیاء نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شورٹی دے دی کہ آپ بے فکر ہو کر میرے بستر کے اوپر سو جائیں، اور امانتیں جو قریش مکہ اور ان کافروں کی تھیں ان امانتوں کو واپس کر کے آنا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، امانتیں کن کی ہیں؟ جو حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو حضور کو اپنے شہر میں نہیں رہنا چاہتے، ان کی امانتیں ہیں۔ اگر ہمارے دشمن کی امانتیں ہمارے پاس ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ میں نے بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے، بڑے بڑے مبلغین دیکھے، بڑے بڑے واعظ اور صوفی دیکھے، ذاتی اختلافات کی بنیاد پر وہ لوگوں کا مال ہضم کرنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ایک ایک ٹکا حرام ہے۔ وہ اختلاف اپنی جگہ پر، یہاں تو دشمنی دین کی تھی اور وہ حضور کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ سیرت سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور آپ اپنی اصلاح کریں، کہ کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت کے اس اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہیں کہ جو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، اور وہ لوگ حضور کو بے دین سمجھتے، لیکن میرے نبی کا دیانت دارانہ کردار اتنا مسلم ہے کہ وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ آج میں اپنا احتساب کروں، کیا میرے اوپر بھی کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا میرا کردار بھی اس لائق ہے کہ لوگ اپنے مالی معاملات میں، عزت کے معاملات میں میرے اوپر اعتماد کر سکیں؟ تو پھر ہمیں اپنی دینداری کا جو ہے وہ پورے طریقے سے اندازہ لگ جائے گا کہ کس حد تک ہم دیندار ہیں۔ نماز روزہ فقط یہ دین نہیں ہے، تسبیحات پڑھ لینا، تہجد کے وقت اٹھ لینا، ہو کی ضربیں لگا دینا، یہ فقط دین نہیں ہے۔ دین کا 25% حصہ ذکر عبادات ہے اور 75% حصہ معاملات ہے۔ آج ہم 25% حصے کو لے کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور 75% دین کے حصے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رشوت کا مال آئے وہ ہم ہضم کر جاتے ہیں، کوئی اور مال آئے وہ ہم ہضم کر جاتے ہیں، کسی کی عزت کو پامال کرنا اس کو ہم بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ نے کے پاس وہ امانتیں رکھتے تھے، اور اس عالم میں نبی پاک علی المرتضیٰ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ میری پاس جو کفار کی امانتیں ہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ان امانتوں کو واپس کر کے تو مدینے میں آنا۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ کردار نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جس وقت مخالفین کے ساتھ حسن سلوک کی باری آتی ہے اس وقت بڑے بڑوں کا دین جو ہے وہ بہہ جایا کرتا ہے۔ تو سیدنا علی کو آپ نے چھوٹی دے دی کہ آپ میرے بستر پہ اوپر سو جائے، اور میری سبز چادر حضرموت کی بنی ہوئی، حضرموت ایک جگہ ہے، حضرمی چادر اوڑھ کر سو جانا، اور دشمن کی جانب سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے بستر پر سو گئے، اور رات کو جب اندھیرا چھا گیا، قریش مکہ کے سردار اپنے پلان کے مطابق ہر قبیلے کا ایک جنگی جوان ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے۔ ابو جہل مٹک رہا ہے تلوار لے کر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد کا دعویٰ اور زعم یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، اگر میری اتباع کرو گے تو تمہیں اردن جیسے باغات ملیں گے، جنت بری ملے گی، اور اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو پھر میرے پیروں کے ہاتھے، میرے تابع داروں کے ہاتھوں تمہارا قتل ہوگا اور تم نتیجتاً جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ ابو جہل یہ باتیں کہہ رہا ہے، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنا دروازہ کھول کر اس دشمن کے گھیرے کے اندر سے باہر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی مبارک کے اندر مٹی ہے، کچھ سنگریزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی
ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی دیوار کر دی، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہ آیات پڑھتے ہوئے اس مٹھی کے اندر جو ریت تھی وہ یوں پھینکی، اور کفار مکہ کے وہ جتنے لوگ آپ کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کے سر کے اوپر وہ مٹی جا پڑی، اور ان کو کوئی دکھائی نہیں دیا، اور میرے نبی اس نرغے کو توڑ کر جا رہی ہیں، اور ابو جہل کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ میرے پیرو بن جاؤ، جنت مل جائے گی، آج دنیا کے اندر بھی بچ جاؤ گے، آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ اگر میری تابعداری نہیں کرو گے تو میرے صحابہ کے ہاتھوں تمہارا قتل ہوگا، اور ابو جہل تو بھی انہی میں سے ہے جن کو میرے صحابہ قتل کریں گے۔ یہ جملے کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نرغے کو توڑ کر نکل گئے، اور کسی کو بھی دکھائی نہ دیا۔ کہاں گئے رات کی تاریکی میں؟ جہاں دن کو پلان بنا تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ بولتے نہیں جی، یہ تو میں بتا تو نہیں، تسی کتنے بات رہے ہو، میں پتہ نہیں کتنے ہو رہا، تسی کتنے ہو رہے۔ شکر ہے میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں۔ دار الندوہ میں پلان تو بنا تھا کفار مکہ کا، ہجرت کا پلان کہاں بنا تھا؟ جاگ کے بیٹھو، کہاں بنا تھا؟ حضور ادھر جا رہے ہیں جہاں دن کو پروگرام بنا تھا ہجرت کرنے کا، وہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ شیڈول اور پروگرام کے مطابق ابو بکر کے گھر میں پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ حضور ابو بکر کے گھر میں گئے، اب رات کی تاریکی ہے، ابو بکر کے گھر کے پچھواڑے کی کھڑکی کھول کر، پچھلی جانب جو کھڑکی تھی اس کو کھول کر دونوں ابو بکر اور عمر نکل پڑے۔ ابو بکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے ہجرت کے لیے، اور آپ نے مدینہ مکہ سے شمال کی جانب تھا، یمن جنوب کی جانب تھا، آپ نے رخت سفر یثرب کی جانب، مدینہ کی جانب شمال اختیار نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو ہی میری غیر موجودگی کا علم قریش مکہ کو ہوگا تو وہ لوگ میری تلاش میں نکلیں گے، اور کس رخ کر سفر کریں گے؟ جانب شمال سفر کریں گے۔ اس لیے آپ نے جنوب والا راستہ رکھ لیا جو یمن کی طرف جا رہا تھا، دشمن کو اس کے اندر غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا راستہ لیا۔ 5 کلومیٹر دور غار ثور میں جا پہنچے۔ ذرا پیچھے پڑھو، ادھر ایک آدمی رات کی تاریکی میں آیا، غیر متعلق آدمی تھا، اس نے جب حضور کے گھر کا گھیرا دیکھا اس نے قریش مکہ سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں محمد کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، محمد تو تمہارے سروں کے اوپر مٹی ڈال کر تمہارا نرغہ توڑ کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ ڈالا تو مٹی تو واقعی تھی، لیکن انہیں یقین نہیں آیا کہ اتنے افراد سے محمد کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانک کر دیکھا تو سبز چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص سویا پڑا ہے بستر رسول پر۔ وہ شخص کون ہے؟ اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آدمی غلط کہتا ہے، محمد تو اپنے بستر پر اپنی چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہیں، اور صبح تک وہ یہیں رہے۔ اب ایک سوال ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کر کیوں نہیں داخل ہو گئے جب اپنا منصوبہ ہی پورا کرنا تھا؟ تو قریش مکہ اگرچہ کافر تھے لیکن کسی کے گھر کے اندر وہ دیوار پھلانگ کر داخل ہونا اپنی قومی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج تو غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، آج تو پتہ ہی نہیں ہے غیرت کیا ہے اور بے غیرتی کیا ہے۔ بے غیرتی کا نام غیرت رکھ دیا گیا ہے اور غیرت کا نام بے غیرتی رکھ دیا گیا ہے۔ نہ کوئی تربیت ہے، اور علم بھی تب فائدہ دیتا ہے
جب علم کے ساتھ صحیح تربیت کے مواقع فراہم ہوں۔ اگر علم کے مطابق تربیت نہ کی جائے تو علم بالکل فائدہ نہیں دیتا۔ تو قریش مکہ کا ایک اپنا دستور تھا، اس لیے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی، اور صبح کا انتظار اس لیے کر رہے تھے کہ صبح روشنی کے اندر ہم اپنے منصوبے کے اوپر عمل کریں، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اتنے لوگ اس قتل کے اندر شریک تھے، کسی ایک کے اوپر قصاص نہ آئے، سارے قبیلے کے اوپر، قبیلے قریش کے افراد کے اوپر آ جائے تو پورے قبیلے سے انتقام لینا آسان، اس لیے صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 میل سفر کر کے ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ یمن کی جانب جنوب جا رہے ہیں، اور ایک سنگلاخ پیچدار انتہائی مشکل پہاڑ، اس کے اندر ایک غار ہے جس کو دنیا غار ثور سے ثمر والی، سے نقطوں والی غار ثور سے جانتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ عمرے اور حج کے لیے گئے انہوں نے تو وہ دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے وہ کتنا مشکل پہاڑ ہے۔ ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی طرف رختے سفر باندھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چل چل کر آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور پہاڑ کے وسط میں چڑھائی بھی بہت زیادہ سخت ہے، تو وہاں پر صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا دیا۔ یہ طاقت صدیق تھی جس نے نبوت کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا، وگرنہ کوئی انسان، عام انسان نبی کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ آگے آئے گا فتح مکہ والے دن، وہاں یہ بات پھر میں دہراؤں گا اگر آپ کو یاد رہی۔ تو صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور غار کے دہانے کے اوپر لے گئے۔ رات کی تاریکی ہے، صدیق اکبر کہتے، اور پھر سفر کے اندر یہ روایت بھی آ رہی ہے کہ جناب صدیق اکبر رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر دوڑ کر کبھی آگے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء سفر میں پوچھا، ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی تو پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی تو آگے چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے آپ کے تعاقب میں نہ آ رہا ہو، اور آگے پھر اس لیے جاتا ہوں جب میرا گمان یہ جاتا ہے کہ آگے کوئی گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو، میں اس گھات کی فکر میں آگے جاتا ہوں۔ اور صدیق اکبر کو جناب رسول اللہ کہتے ہیں، صدیق یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں اور تو قتل ہو جائے۔ صدیق اکبر نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں قتل ہو جاؤں میری پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بچ جانا چاہیے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اب پیچھے تعاقب کے لیے جو آ رہے ہیں، صدیق ادھر جا رہے ہیں، تو حملہ پہلے کس کے اوپر تانا تھا؟ صدیق کے اوپر۔ صدیق بھاگ کر آگے جاتا ہے، اگر کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہے تو پھر حملہ کس کے اوپر ہونا ہے؟ صدیق کے اوپر۔ غار ثور کے دہانے کے اوپر پہنچے، صدیق اکبر رسول اللہ کو اپنے کندھے سے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں غار کے اندر کا ماحول دیکھ کر آتا ہوں، اندر کیا پوزیشن ہے۔ صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا صدیق اکبر نے، اور اپنے تہمت کو پھاڑ پھاڑ کر، رات کو ٹٹول کر صدیق اکبر نے اپنے تہمت کے کپڑے پھاڑ کر ان غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ کون ہے؟ صدیق اکبر نے بند کیا، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس کے اوپر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 2 سوراخ باقی رہ گئے، دوسری کے اوپر بھی ایڑی رکھ دی، ایک تھا یا 2 تھا، روایات کے اندر یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ جب صدیق اکبر نے غار کی تسلی کر لی، ساری غار کو صاف کر لیا، سوراخوں کو بند کر لیا، اب صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیے، آپ اندر تشریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، 5 میل کا سفر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر نبوت رکھ کر سو گئے، اور ادھر کسی زہریلی چیز نے، سانپ تھا یا کوئی اور چیز تھی، جس سوراخ کے اوپر صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی ہے، اس سے ڈسا صدیق کو، اور وہ ڈس برداشت نہ ہوا، لیکن صدیق اکبر نے جسم کو حرکت نہیں دی کہ رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ صدیق کی آنکھ میں زہر کے اثر کی وجہ سے آنسو آیا،
اور جناب رسول اللہ کے رخسار اقدس کے اوپر گرا۔ صدیق کا آنسو گرا کہاں؟ رخسار رسول پر۔ وہ آنسو کتنا پاکیزہ ہوگا جو پیغمبر کے رخسار کے اوپر گر رہا ہے۔ رسول اللہ کے رخسار انور پر وہ آنسو گرا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ صدیق کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ میری ایڑی کے اوپر کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا تو میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکا، اور اس آنسو نے تو آپ کو جگا دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے لعاب لیا اور ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اوپر لگایا، اور زہر ختم ہو گیا۔ زہر، لعاب کہاں سے نکلا جی؟ وہ خطیب سننے چھوڑ دے، انہوں نے کہا لعاب دین حضور نے جیب سے نکالا اور علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ یہ جتنے اشتہاری خطیب ہوتے ہیں ان کے علم کی یہی پوزیشن ہوتی ہے۔ لعاب دہن منہ میں ہوتا ہے، لعاب دہن منہ کا لعاب یہ منہ میں ہوتا ہے یا جیب میں ہوتا ہے؟ تو لعاب کہاں سے نکلا؟ بولے تو میں آگے چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، اور لگا کہاں؟ بولتے نہیں ہیں۔ صدیق اکبر کی کیا لعاب رسول ناپاک جگہ پہ لگ سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کا لعاب ہے۔ ابو بکر کی ایڑی جہاں سانپ نے ڈسا یا بچھو نے ڈسا، اس ایڑی کے اوپر لگا اور سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ خطبہ جو باذوق خطبہ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ جس زہریلی چیز تھی اس نے ابو بکر کو دشمنی میں نہیں ڈسا، اس نے ابو بکر کو ڈسا، ایڑی ہٹا، میں بھی کائنات کے سردار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میرے پیغمبر کا وہ لعاب ہے جو ابو بکر کی ایڑی پر لگے زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ مدینے کے اندر ایک کڑوا کنواں تھا، میرے نبی نے اپنا لعاب وہاں ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا۔ اور علی کی آنکھ غزوہ خیبر میں جناب علی المرتضیٰ کی آنکھ دکھ رہی تھی، میرے نبی نے اپنا لعاب علی کی آنکھ میں ڈالا، پھر شہادت تک آنکھ کبھی نہیں دکھی۔ جس میرے نبی کے لعاب کے اندر یہ اثرات تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی کے اوپر لعاب لگا، اور پھر صدیق اکبر گھبرا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق غم نہ کر، تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، لہذا غم نہ کر۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں غار کے اندر، اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر قریش مکہ جب صبح ہوئی تو علی رسول اللہ کے بستر سے جاگے، حضرت علی باہر آئے تو قریش مکہ کو اس بندے کی بات کا یقین آ گیا کہ جس نے بتایا تھا کہ محمد تو تمہارا نرغہ توڑ کر نکل چکے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بندہ تو سچ کہہ گیا تھا۔ علی بستر رسول سے جاگا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضرت علی کو پکڑا اور گھسیٹ کر حرم میں لے آئے، اور حضرت علی کو زد و کوب کیا بتا، لیکن علی المرتضیٰ نے کہا مجھے کیا پتا کہ کہاں چلے گئے، یہاں تو وفائیں ہی وفائیں۔ اتنی بتھانے ایک سنگ گیا تو سارے 10 چھوڑے، اجے تھندارے صرف پیر دبایا تو سارے 10 چھوڑے۔ تو جڑے ویلے سٹیٹس چاڑا نا تو اس وقت اخلاص کی انتہائیں، محبت کی انتہائیں، رازداری کی انتہائیں، آئے ہائے قربان جاؤ انہوں نے سٹیٹس پڑھ کے بڑے بڑے اخلاص کے دعوے تے اج صرف ایک میری آداب ہے اس نو کٹ باہر تے لتر نو تے اللہ یہ نہیں بادشاہ میں ہونے دسانا فلانا بھی ہے تے فلانا بھی ہے تے علی المرتضیٰ نے کہا مجھے کیا پتا کہ کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم تلاش کرو نا، میں تو بستر رسول پہ سویا ہوں۔ علی کو چھوڑا، کدھر گئے؟ سیدھے ابو بکر کے گھر میں۔ کہاں ہوں گے؟ اس وقت کے کافر کو بھی پتا تھا اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو کہاں ملے گا؟
کہاں ملے گا؟ صدیق اکبر کے پاس ملے گا۔ آج کے کافر کو بھی پتا ہے کہ نبی ملتا صدیق کے گھر میں ہے، لیکن وہ نبی اور صدیق کے درمیان تضاد تلاش کرتا ہے، لیکن یہ قیامت تک یہ تضاد نہیں مل سکے گا۔ صدیق اکبر کے گھر میں گئے، وہاں اسماء بنت ابی بکر موجود تھی۔ ابو جہل نے پوچھا تیرا ابا کہاں ہے؟ اسماء بنت ابی بکر نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اسماء کہتی ہے کہ مجھے اس ظالم نے زور سے تھپڑ مارا، میرے کان کی بالی ٹوٹ کے گر پڑی، لیکن ابو بکر کی بیٹی نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کہاں ہے اور میرے باپ کے ساتھ رسول اللہ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ بولتے نہیں، صحابہ رازدار نبوت۔ پھر انہوں نے ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو ابو بکر کو اور رسول اللہ کو زندہ یا مردہ لے کر آئے، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کھوجی بلا لیے اور مدینہ کے ہر داخلی اور خارجی رستے کے اوپر کڑے پہرے بٹھا دیے گئے کہ مکہ کے خارجی اور داخلی رستے پر کہ یہاں سے نکل نہ سکے۔ اور کھوجی اور اس انعام کے لالچ میں تمام لوگ دوڑ پڑے، شرقن غربن شمالن جنوبن، اور وہ کھوجی باہر لے گیا غار ثور کے دروازے کے اوپر۔ کہاں؟ جہاں رسول اللہ اور کون موجود ہے؟ ابو بکر صدیق موجود ہیں، وہاں لے گیا اور غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا تل لیا۔ ایسا جالا تھا گویا یہ صدیوں سے لگا ہوا، گویا یہ، اور ایک غار کے دہانے کے اوپر ایک جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک انڈا تھا اور دوسرے میں بچہ نکل آیا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک درخت اچانک ہوگا، ایک جھاڑی ہوگی غار کے دروازے کے اوپر، اور اس درخت اور غار کے پتھروں کے ساتھ، غار کی دیواروں کے ساتھ اس مکڑی نے جالا بن لیا۔ وہ کھوجی کو لے آئے۔ آج تو میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی، لیکن پہلے میں نے یہ بات کہیں پڑھی ہے کہ اس کھوجی کو قریش مکہ کے سرداروں نے جب وہ غار کے دہانے کے اوپر لے آئے تو انہوں تھپڑ بھی مارے۔ تو خبیث آدمی تو کتنے کے نہ یہاں اپنے نشانات کی بدولت یہاں جالا لگا ہوا ہے، یہاں کون آیا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں آئے، یہاں ابو بکر صدیق گھبرائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر جو غار کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے بندہ، اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم دکھائی دیں گے غار کے وسط میں۔ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے ایک بندے نے وہاں جب انہوں نے کہا کہ یہاں تو نہیں ہے، وہ واپس پلٹے، غار کی طرف رخ کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جناب رسول اللہ نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہوتا تو یہ کبھی بھی ہماری طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرتا۔ وہ چلے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ہماری حفاظت کر لی ہے، اللہ نے ہماری یہ بولا۔ سیدنا عمر کے پاس جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو عمر کہتے ہیں میری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہیں اور ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات اس کے اوپر بھاری ہے، میری ساری زندگی کی نیکیوں کے اوپر۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرا نبی کہتا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کہتا ہے میری ساری زندگی ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن۔ رات تو یہ ہے جو غار ثور کے اندر ہے نبوت کے ساتھ، اور دن کون سا؟ جس دن رسول اللہ کا انتقال ہوا اور عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو ہم سب نے کہا، صدیق اکبر نے جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو ہم سب نے کہا، اور میں گیا ابو بکر کے پاس کہ آپ نرمی کریں، ابھی رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو مجھے صدیق اکبر نے کہا عمر تو اسلام سے پہلے تو دلیر تھا اور اسلام میں آ کر مزدل ہو گیا ہے، کون سی نرمی میں پیدا کروں؟ جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر آج نہیں دیں گے تو صدیق اکبر تلوار سے جہاد کریں۔
ہم نے صدیق کی معیت میں صدیق کے فیصلے پر جہاد کیا اور جہاد کا یہ اثر ہوا کہ مرتد واپس اسلام میں آ گئے، منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دی۔ صدیق اکبر کا یہ دن اور غار ثور والی رات عمر کی ساری زندگی کی عبادات کے اوپر بھاری ہے۔ تو یہاں غار کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر۔ قریش 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، کہیں بھی نہیں ملا۔ علی کو پتا تھا لیکن یہاں بھی راز فاش نہیں ہوا۔ ابو بکر کی بیوی کو پتا تھا، راز وہاں سے بھی فاش نہیں ہوا۔ ابو بکر کی بیٹیوں کو پتا تھا، اسماء اور عائشہ کو، وہاں سے بھی راز فاش نہیں ہوا۔ ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ کو پتا تھا، راز وہاں سے بھی فاش نہیں ہوا۔ ابو بکر نے جو اجرت پر بندہ لیا وہ کافر تھا اگرچہ، عبداللہ بن عریقت، اس کو پتا تھا لیکن راز وہاں بھی فاش نہیں ہوا۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو بھی پتا تھا لیکن راز سلامت رہا، راز سلامت رہا۔ یہ 3 راتیں پروگرام کے مطابق عبداللہ بن ابی بکر سارا دن مکہ کے اندر رہتے اور لوگوں کی سازشوں کی اطلاع پاتے، رات تاریکی کے اندر پیدل چل کر غار میں جاتے اور سارے مکہ کے حالات حضور اور ابو بکر کو بتاتے کہ آج یہ کارروائی ہوئی ہے، اور رات نبوت کے پاس گزارتے اور صبح سحری کی تاریکی میں ابو عبداللہ بن ابی بکر نکل کر مکے میں صبح آ کر کرتے تھے۔ مکے والے یہ سمجھتے کہ اس نے رات تو یہاں گزاری، اور ادھر پروگرام کے مطابق عامر بن فہیرہ وہ بکریاں جو چرایا کرتا تھا وہ رات کی تاریکی میں آدھی رات کے قریب بکریاں غار کے دہانے کے اوپر لے آتا اور رسول اللہ اور ابو بکر کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ اور جب عبداللہ بن ابی بکر واپس مکے کی طرف جاتے، ان قدموں کے نشانات کے اوپر وہ اپنی بکریوں کا ریوڑ چلاتا تھا تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن رہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ عبداللہ بن عریقت جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، جس کو مزدوری کے اوپر لیا، وہ غار کے پاس 2 اونٹنیاں لے آیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ اس سفر کو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے پر میں بیان کروں گا۔ قرآن کریم نے جو ان حالات کو بیان کیا ہے میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ ہے۔ قرآن نے منظر کشی کی، غار ثور کی۔ قرآن کہتا ہے الا تنصروہ، اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اس کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکالا کافروں نے، ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ ثانی وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ اب ثانی اول کون ہے؟ تھوڑا پروگرام کو نہیں سامنے دا پروگرام اول کون ہے؟ چلو جب سمجھ آئے تو پھر بتانا اول کون ہے اور ثانی کون ہے؟ ثانی اثنین، 2 میں سے ثانی کون ہے؟ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں درس قرآن میں آیا کرو، نہیں آؤ گے خدا کی قسم علم کا نور نہیں آئے گا جب قرآن سے مسی نہیں ہے۔ ثانی اثنین، حضور ثانی ہے یا اول ہے؟ بولے حضور ثانی ہے یا اول ہے؟ حضور تو ساری کائنات کے اول ہیں، ثانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا ثانی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ سنو، جناب سیدنا علی المرتضیٰ
جناب سیدنا حسن بصری، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا نام بھی ہے، اور وہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی اس آیت میں پوری امت کو عتاب کیا ہے، پوری انسانیت کو جھڑکا ہے، الا تنصروہ، اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا ہے۔ پوری انسانیت کو اس آیت کے اندر اللہ نے جھڑکا ہے، سوائے ابو بکر کے، سوائے اس لیے کہ ثانی اثنین، ابو بکر تو نبی کا ثانی تھا، ابو بکر کے ساتھ تھا، ابو بکر کو نہیں جھڑکا، پوری انسانیت کو اللہ نے جھڑکا ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اپنے پیغمبر کی مدد کر چکا، اور یہ اس وقت جب نبی کے ساتھ صدیق ساتھ تھا، صدیق، بلکہ اس رفاقت، اس مصاحبت اور اس ساتھ کا اور اس رفاقت کا اللہ نے بطور مدح تذکرہ کیا ہے، بطور تعریف تذکرہ کیا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت حسن بصری رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ یہ بات فرماتے ہیں۔ ثانی اثنین، امام قرطبی فرماتے ہیں خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوا کرتا ہے، لہذا ابو بکر کو جو پیغمبر کا ثانی کہا گیا، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میرے نبی کا خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر۔ یہاں ثانی اثنین کو شیعہ بھی مانتے ہیں، یہاں ثانی ابو بکر ہے، اور سنی بھی کہتے ہیں کہ ثانی کون ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار کے اندر۔ کون کون دونوں؟ بولے خدا کے لیے، اونچے بولے، مجھے سنائیں، کون کون دو؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ یہاں سے اصطلاح پڑی یار غار۔ یار غار کہتے ہیں جو یاری اور غم گساری کا حق ادا کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یار غار۔ اور یار غیر غار کا موجد کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم میرا سارے مطالعے کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ساری محنت کا زور ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کا تکبر یا آپ کی دماغی کمزوری، آپ کی غباوت ساتھ نہیں دیتی۔ تو اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ حافظہ اگر کمزور ہے تو حلال کھانا شروع کر دے۔ حافظہ حلال کھانے والے کا کمزور نہیں ہوتا، حرام کھانے والے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی خوراک کی طرف توجہ رکھتے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ کون کون؟ ابو بکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا۔ صاحب اور صحابی یہ ہم مانا ہے۔ اذ یقول، میری طرف توجہ رکھیں، پیسے ہی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا۔ وہ ساتھی کون تھا؟ صاحب اور صحابی ایک معنی میں ہیں، لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق واحد انسان ہے پوری انسانیت کے اندر جس کی صحابیت قرآن میں موجود ہے، اور اس کے اوپر اتفاق ہے شیعہ مفسرین کا بھی اور سنی مفسرین کا بھی۔ اس یقول لصاحبہ سے مراد ابو بکر ہے، علی بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اس یقول، اب جن کا عقیدہ ہے ابو بکر معاذ اللہ منافق تھا، اس کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن تو ابو بکر کو ساتھی کہہ رہا ہے۔ جبریل امین نے آ کر بتایا رسول اللہ کو آپ کے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جبریل کس کی اطلاع پر بولتے تھے؟ کہ اللہ بھی بھولنا گئی کہ منافق کو ساتھ لے کر جانا، اور تم تو کہتے ہو ٹماٹر بیچنے کے لیے بھی جانے جا علی۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سب کچھ علی جانتا ہے، تو علی جس کی وجہ سے بنا وہ سب کچھ نہیں جانتا، وہ ابو بکر کو ساتھ لے گیا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ نے ابو بکر کو ساتھ بھیجا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، وہ ساتھی کون ہے؟ ذرا زور سے بولنا۔ ابو بکر کی صحابیت کا منکر کون ہے؟
کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ ابو بکر کی صحابیت قرآن میں موجود ہے اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر۔ جب پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا غم نہ کر، لا تحزن، خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا اور غم کسی اور وجہ سے ہوتا ہے۔ غم پیغمبر کی جان کے جانے کا تھا، ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ میرے پیغمبر کی جان چلی جائے۔ لا تحزن، غم نہ کر، یہ جملہ ابو بکر کی وفا کے اوپر 100% فٹ ہے۔ ان اللہ معنا، ان اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یوں نہیں میرے نبی نے کہا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، اس طرح نہیں کہا، یا اس طرح جس طرح نبی نے نہیں کہا جس طرح جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرعون کی پیچھے فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اور صحابہ نے کہا تھا ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، انا معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں فرمایا ان اللہ معنا، اور حضور کے اس جملے کو اللہ نے نقل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے ساتھ ہے۔ کون جدا کر سکتا ہے جب نبی اور نبی کا خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اس کے اوپر اطمینان نازل کیا۔ حضور تو سو گئے تھے نا ابو بکر کی جھولی میں، حضور مطمئن تھے یا غیر مطمئن تھے؟ غیر مطمئن کون تھا؟ بولے کون تھا؟ فانزل اللہ سکینتہ، جو غیر مطمئن تھا ابو بکر، اللہ نے اس کے اوپر اطمینان نازل کیا۔ وأجدہ بجنود لم تروها، اور اپنے پیغمبر اور ابو بکر کی مدد ان لشکروں سے کی تھی جن کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ غار ثور کے اوپر فرشتوں کا پہرا لگ گیا۔ وہ مکڑی کیا چیز تھی؟ پہرا لگ گیا۔ غار ثور کے آگے فرشتوں نے پردے ڈال دیے تھے اور کافروں کو غار ثور کے اندر دیکھنے کی اجازت بھی، رعب طاری ہو گیا۔ جس طرح اصحاب کہف کی غار کے اندر آج بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے وہاں رعب طاری کر دیا ہے، غار ثور کے اندر اللہ نے رعب طاری کر دیا تھا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے مدد کی اللہ نے جن کو تو دیکھ نہیں رہا تھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمہ کو، کافروں کی سازش کو اللہ نے نیچے دبا دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ کا کلمہ تو، کافروں نے حضور کو قتل کا پروگرام بنایا، حضور درگاہ توڑ کر نکل گئے، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ حضور غار ثور میں جا پہنچے، فرشتوں کا پہرا لگ گیا، وہ وہاں سے بے خبر ہو گئے۔ وہاں اللہ نے مکڑی سے جالا کروا دیا، وہاں فاختہ سے اللہ تعالیٰ نے انڈے دلوا دیے، ایک درخت کو اگا دیا، وہ واپس چلے گئے۔ پھر سراقہ بن مالک حضور کے پیچھے گیا، 100 اونٹ کے لالچوں میں اس کا گھوڑا دھنستا ہے، پھر اس نے پناہ مانگی، اور سراقہ حضور کی جان لینے کے لیے گیا تھا لیکن اپنی جان نبی کے سپرد کر کے آ گیا۔ اللہ نے کافروں کے سازشوں کو کیا کر دیا؟ نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ، اللہ تو ہے ہی غالب، اللہ تو ہے ہی غالب، حکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کی حکمت میں دیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کا غلبہ آیا افغانستان کے اندر، نہتے مجاہدین نے ٹیکنالوجی کے بت کو توڑا اور پوری دنیا کی سپر طاقتوں کے گھٹنے ٹکوائے یا نہیں ٹکوائے؟ اور ابھی اللہ کے شیر شام کے اندر، اگر آپ کا سمس ہے، شام کے اندر اللہ کے شیر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لے کر فتوحات لے کر جا رہے ہیں۔ یہودیت بھی ملوں میں گھس رہی ہے، اور یہودیت کے ایجنٹ جو حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، آج وہ پاکستان کے اندر بھی وہ بل بلا رہے ہیں کہ شام کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ بالکل وقت قریب ہے، یہ جمہوری دھندا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہونے والا ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، ادھر دجال آنے والا ہے، یہودیت دجال کے ساتھ ہوگی، یہودیت کے چہرے دجال کے ساتھ ہوں گے، اور مسلمان
جو صحیح العقیدہ ہوں گے، اور وہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، اور اس لشکر کی ابتدا خراسان سے ہوگی۔ خراسان افغانستان کا علاقہ ہے جہاں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اپنے عقائد اور اعمال کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 3 دن کے بعد جب ساری باتیں ختم ہو گئی تو غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہی ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے پر 1 بجے یہاں سے شروع کریں گے، آپ 1 بجے تشریف لانا، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ تو یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔